السلام علیکم، امید ہے جی سارے دوست آپ خیریت سے ہوں گے۔ لائٹ آف ایجوکیشن وتھ ساجد عباسی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اسلامیات لیکچرشپ کی حل شدہ جو سوالات و جوابات ہیں، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہیں جو کہ 2021-22 کے انٹرویو کے اندر پوچھے گئے، تو ان کے جوابات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اسلامیات لیکچرشپ یا ایس اسلامیات کے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز اسی تناظر میں ہم بنا چکے ہیں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ 4تھی ویڈیو ہے، پارٹ 4 ہے، تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ہم بغیر کسی تمہید کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں لائٹ آف ایجوکیشن کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلامیات تیاری کے حوالے سے، اسلامیات کی انٹرویو کی تیاری کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارے جو کویسچن ہوں گے ان میں سب سے پہلا کویسچن، سورہ الکوثر میں والنہر امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے، تو قربانی واجب ہے فرض ہونی چاہیے قرآنی امر کے مطابق، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ تو سوالات ایک دفعہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کو ان کے سوالات کے جوابات آتے ہیں تو پھر آپ ویڈیو کو یہیں سے سکپ کر دیں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ دوسرا کویسچن ہے، عورت کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ دلائل دیں جی، دلائل کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ کویسچن ہے جی انٹرویو کا، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں؟ یہ کویسچن ہے جی نیکسٹ، احکام سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان کے آئلی قوانین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو اہم قوانین ہیں وہ بیان کریں۔ منسوخ آیات کی تعداد اور نسخ میں متقدمین و متاخرین کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو واضح کریں۔ منسوخ آیات کی تعداد اور نسخ میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو واضح کریں۔ اور نیکسٹ جی کہ مشرک اوس بن شداد نے احد میں کن صحابی رسول کو شہید کیا ہے جی؟ کہ مشارق الانوار کن کی اور کس فن کی یہ کتاب ہے جی۔ اور اسی طرح سے نیکسٹ کویسچن ہے، عقیدہ بدا کیا ہے؟ اور نیکسٹ یہ بدا کس کو کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ کس حوالے سے ہے؟ اور نیکسٹ کویسچن جی کیا غیرت کے نام پر قتل کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کو زیر بحث لائیں گے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو اس فائل کی PDF چاہیے تو اس کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو طریقہ کار۔ تو آئیے جی آج کی انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کویسچن تھا کہ سورہ الکوثر میں ونخر کے الفاظ استعمال، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونخر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو امر کا صیغہ ہے، تو قربانی واجب ہے فرض ہونی چاہیے تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ قطعی طور پہ قربانی ہی کا معنی ثابت نہیں ہے، بلکہ جب کسی لفظ کے معنی و مراد کے تعین میں اختلاف ہو جائے تو قطعیت سے ظنیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ونخر کا ایک معنی والمراد بالنہر هو الذبح بذکر اسم اللہ وتقرب الیہ، والمعنی اجعل صلاتک ونحرک یا محمد للہ لا لغیرہ کما یفعل المشرکون، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میرے لیے قربانی کرو، نہ کہ مشرکین کی طرح بتوں کے نام پر۔ تو یہاں معنی حکم قربانی کے بجائے حکم للہ ہے۔ دوسرا یہاں ونحر سے مراد نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا بھی مراد دیا گیا ہے، جو اگرچہ ضعیف ہے۔ بہرحال امام دارالقطنی کے مطابق فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ حکم قربانی نہیں دیا جا رہا، بلکہ جو عمل قربانی مشرکین میں پہلے بھی چلا آ رہا تھا حج کے موقع پر بتوں کے نام پر، اس میں اللہ کے نام پر اس کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عورت کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے جی؟ یہ جو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی فیمیل سے یہ کیا جا سکتا ہے جی، میل سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کویسچن کا آنسر ہے اسلام کی نمبر 1، اس کا پہلا جواب، اسلام کی شفقت یہ ہے کہ سرے سے عورتوں کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا تھا پہلے زمانے کے اندر، لیکن اسلام نے ان کے حصے مقرر کیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ عورت میکے اور شوہر دونوں کی طرف سے وارث بنتی ہے، یعنی جب تک وہ باپ کے گھر کے اندر ہے یا بعد میں بھی ہے تو اس کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے وراثت ملتی ہے۔ اور دوسری جب وہ شوہر کے عقد میں چلی جاتی ہے تو اب بحیثیت بیوی اس کا وراثت کے اندر حصہ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، جبکہ مرد صرف اپنے خاندان میں وارث بنتا ہے، یعنی مرد کے لیے ایک حصہ ہے۔ تو تیسرا اس کا جواب، مرد پر معاش کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس مال کو خرچ کر دیتا ہے، جبکہ عورت مال میراث کو بچا کر رکھتی ہے، تو بھی جائز اگر خرچ کرے تو اس کی اپنی منشا ہے۔ بہرحال چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ وراثت میں حصہ جنس کی بنیاد پر نہیں،
بلکہ ذمہ داری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ مطلق عورت کو آدھا حصہ ملے گا، بلکہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد سے زیادہ یا برابر حصہ ملتا ہے۔ نمبر 5، قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ لڑکی یا عورت کو ہر صورت میں آدھا حصہ ہی ملے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں زندہ ہیں تو ان کی اولاد میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو دونوں کو چھٹا حصہ برابر ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 کا ترجمہ دیکھیے۔ اسی طرح اکیلی لڑکی ہے، بھائی اس کا کوئی نہیں ہے، تو کل وارث جتنا بھی اس کا ورثہ ہے اس کا آدھا اکیلی لے گی، اور باقی جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے، حصہ دار، ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 6، ذوی الفروض میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، جس میں مردوں کی نسبت عورتوں کے حصے کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی کل 12 افراد ہیں جن میں سے مردوں کی تعداد صرف 4 ہے اور عورتوں کی تعداد 8۔ 4 مرد کون سے جن کو حصہ دیا جائے گا وراثت میں؟ شوہر، باپ، دادا اور اخیافی بھائی۔ عورتوں میں دیکھیں ذرا، بیٹی، پوتی، سگی بہن، الاتی بہن، ماں، دادی یا نانی، بیوی ایک ہو یا زیادہ، اخیافی بہن۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ 8 حصے عورتوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وراثت کے اندر، اور 4 جو ہے وہ مردوں کے لیے۔ نیکسٹ کویسچن، انٹرویو کا عورتوں سے اسپیشلی فیمیل سے کیا جا سکتا ہے، عورتوں کی گواہی آدھی کیوں ہے مرد کے مقابلے میں؟ جواب اس کا یہ ہے، عورتوں کے ساتھ شریعت میں شفقت اور خفت کا معاملہ ہے، کیونکہ کورٹ کچہری ان کا دائرہ کار نہیں ہوتا، اور چونکہ عورتیں اپنے گھر کے اندر زیادہ تر رہتی ہیں، کورٹ کچہری کے معاملات سے وہ اتنی زیادہ وابستہ، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو وہاں کے جو معاملات ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے نا وہ عورت کی جو گواہی ہے اس کو ذرا کم رکھا گیا ہے۔ دوسرا، اسلام میں عورت کا دائرہ کار مرد سے مختلف ہے، اس لیے کہ جو معاملات عورت کے دائرہ کار میں ہیں وہاں صرف اکیلی عورت کی گواہی معتبر ہوگی، جبکہ مرد کی وہاں سرے سے گواہی قبول ہی نہیں ہے، جیسے رضاعت کا معاملہ ہے، حمل کا معاملہ ہے، ولادت کا معاملہ ہے، طلاق میں حیض و نفاس اور طہر جیسے معاملات۔ اب یہاں پہ مرد کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مرد کا یہ مرد کی جو ہے نا وہ دائرہ کار سی چیزیں باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ عورت کی گواہی ان معاملات کے اندر نصف اس لیے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کویسچن، خانہ کعبہ کے طواف کی ابتدا کیسی ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف تو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے۔ کتب تفسیر میں صراحت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ معارف الکلام جلد نمبر 6 255 پیج۔ رول مانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جب تخلیق آدم پہ تبصرے کیے تو ان کے کفارے کے طور پہ 70 سال تک طواف کرتے رہے۔ نیکسٹ کویسچن، پاکستان میں قومی اسمبلی کی کل خواتین کی کتنی نشستیں ہیں جی؟ تو پاکستان کے قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستوں کی تعداد 60 ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس کی مزید ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ کون سے جو صوبے ہیں ان کے اندر کتنی ہیں۔ احکام سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کتنی ہیں؟ واضح رہے کہ احکام 2 قسم کے، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی، ٹھیک ہے؟ احکام باطنیہ قرآن کی ہر آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل اور تقریر سے ثابت ہیں، اور احکام ظاہر یہ مخصوص آیات و احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ ظاہری احکام والی آیات صاحب نور الانوار کے مطابق 500 ہیں اور احادیث تقریباً 3000 ہیں۔ البتہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 آیات اور 4000 احادیث مبارکہ یہ احکام سے متعلق ان کی جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے۔ پاکستان کے آئلی قانون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ قوانین آپ بتائیں جی۔ تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ ایوب خان کے مارشل لا کے دوران مارچ 1961 کے اندر آئلی قوانین کا آرڈیننس لایا گیا۔ اس میں نکاح کی عمر کی شرط، دوسری شادی کے لیے پہلی کی اجازت کی شرط، اور یعنی پہلی بیوی کی اجازت کی شرط، اور عدت جو مدت ہے اس کی 90 دن، یتیم پوتے کا میراث میں حق کے غیر شرعی دفعات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے آئلی قوانین کے حوالے سے آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان کا مطالعہ کریں، وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو 1961 سے لے کے اب تک جتنی بھی آئلی قوانین کے حوالے سے آرڈیننس پیش کی گئی ان کی تفصیل وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ منسوخ آیات کی تعداد اور نسخ میں متقدمین و متاخرین کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو واضح کریں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ آیات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 20 آیات جو ہے وہ ناسخ بتائی ہیں، منسوخ بتائی ہیں، اور ڈاکٹر صوبیہ صالح کے نزدیک آیات منسوخہ کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے،
جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک الفوز الکبیر میں صرف 5 آیات جو ہے وہ بتائی گئی ہیں جو کہ منسوخ ہیں. بعض کے نزدیک ناسخ و منسوخ آیات کی تعداد اس سے بھی کم بتائی گئی ہے. تو یہاں پہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی ایک جگہ پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد ہے اور دوسری جگہ پہ کم ہے. یعنی ایک 20 امام جلال الدین 20 کو منسوخ بتا رہے ہیں, شاہ ولی اللہ 5 کو بتا رہے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے قوانین ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی شاہ صاحب کے جو قوانین ہیں اس کے اندر بہت زیادہ شرائط ہیں کہ یہ اس طرح کی آیت ہوگی, اس کے اندر یہ زمانہ موجود ہوگا, یا اس طرح کے اس کے اندر چیزیں موجود ہوں گی تو تب جا کے یہ منسوخ ہوگی. جبکہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں. وہ کم شرائط والی جو آیات ہیں ان کو بھی وہ منسوخ بناتے ہیں. اور یہاں پہ نسخ کے چونکہ اصطلاحی معنی جو وہ ہے تبدیلی حکم کے, اور تبدیلی اب کئی طریقوں سے مثلا ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایک حکم بالکل یا منسوخ کر کے اس کی جگہ پہ ایک نیا حکم لایا جاتا ہے. جیسے بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ملا, اس طرح بعض اوقات سابقہ حکم کو برقرار رکھ کر اس میں کسی اور شرط کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے, الموافقات شاطبی. متقدمین نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے جس میں بالکلیہ تبدیلی اور شرط و قید کی وجہ سے حاصل ہونے والی تبدیلی سب داخل نسخ ہیں. اس بنا پر متقدمین نے منسوخہ آیات کی تعداد 500 تک شمار کی ہے. ٹھیک ہے جی, اور بلکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نسخ کے مذکورہ اگر مفہوم کو سامنے رکھ کر قرآن میں غور و فکر سے کام لیا جائے تو نسخ کی تعداد بے شمار ہو سکتی ہے. الفوز الکبیر صفحہ نمبر 19. جبکہ متاخرین کے ہاں یعنی بعد والے جو لوگ ہیں ان کے نا نسخ فقط اس حکم کا نام ہے کہ جو اس قدر متضاد ہو کہ دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت نہ بن سکے. ظاہر ہے اس اصطلاح سے منسوخہ آیات کی تعداد انتہائی محدود ہو کر رہ جاتی ہے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنا پر اس اصطلاح کی بنا پر منسوخہ آیات کی تعداد 20 قرار دی ہے. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان میں سے بعض آیات میں تطبیق پیدا کر کے منسوخہ آیات کی تعداد 5 کر دی ہے. تطبیق سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کمی بیشی کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہو سکتی, تو کرتے کرتے ان کی تعداد جو ہے وہ کم رہ جاتی. مولانا محمد مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ متاخرین کی اصطلاح پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا کیونکہ اس سے آیات منسوخہ کی تعداد قدرے کم ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ احکام میں اصل بقائے حکم ہے, نسخ خلاف اصل ہے, اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے بلا ضرورت اس کو نسخ ماننا درست نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ متقدمین اور متاخرین میں منسوخہ آیات کی تعداد کا اختلاف نسخ کے اصطلاحی مفہوم میں فرق آنے کی وجہ سے ہوا. وقوع نسخ کے سب قائل ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ان کے درمیان یعنی سوال اصل میں آپ سے یہ کیا جائے کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ ایک کے نزدیک جو ہے نا وہ اتنی زیادہ آیات منسوخ ہیں اور ایک کے ہاں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کم ہیں. تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. نیکسٹ کویسچن, منسوخ آیات کی جو تعداد ہے متقدمین و متاخرین, ٹھیک ہے, تو اس کے درمیان جو ہے وہ فرق واضح کریں. تو یہ ہم نے فرق ابھی واضح کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کویسچن کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے امام بخاری اور امام مسلم کے اصول اجتہاد کے اندر کیا فرق ہے. یہ کویسچن انتہائی امپورٹنٹ ہے جی, آپ سے کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کا جو اصول اجتہاد ہے اس کے اندر کیا فرق ہے. تو جواب یہ ہے جہاں تک میری اپنی غور اور تحقیق, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ابواب کے تحت صرف احادیث جمع فرمائی ہیں. ان کا مقصد اس ترتیب سے مسائل اخذ کرنا نہیں بلکہ مطلقاً حدیث کو بیان کرنا ہے. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا اجتہاد ہوتا ہے, وہ اسی کے مطابق عنوان قائم کرتے ہیں, پھر دلائل کے طور پہ اس پر حدیث لاتے ہیں. جبکہ بعض عنوانات ایسے بھی ملتے ہیں کہ عنوان قائم ہے لیکن اس سے متعلق ان کی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی تو خالی عنوان لکھ دیا. گویا ان کا اپنا مذہب ہے, جیسے جنگ کی حالت میں غیر مسلمان کو اسلحہ بیچنے کی حرمت کا عنوان ہے, حدیث کوئی نہیں ہے اس کے تحت. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری اجتہادی مسائل بیان کرتے ہیں, فتاوی بھی نقل کرتے ہیں صحابہ و تابعین کی جن کو تعلیقات کہا جاتا ہے. جبکہ امام مسلم نے صرف حدیث بیان کی, ان سے مسائل کا استنباط نہیں کیا بلکہ عنوانات بھی امام نووی نے شاید بعد میں لگائے ہیں. اوپر ایک کویسچن تھا کہ
پاکستان میں جو ہے وہ قومی اسمبلی میں خواتین کی کتنی سیٹیں ہیں؟ تو یہ آپ نوٹ کر لیں جی. تو کے پی کے اندر جو تعداد ہے وہ ہے جی 124 خواتین اور 38 اقلیتیں. سندھ میں 168 خواتین اور اقلیتیں 38، یہ دونوں سیم ہی ہیں. بلوچستان میں 66 خواتین اور 14 اقلیت. پنجاب کے اندر ٹوٹل 371 خواتین کی سیٹیں ہیں جبکہ اقلیتوں کی یہاں پہ 66 ہیں جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس، مشرق اوس بن شداد نے احد میں کن صحابی رسول کو شہید کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا. آپ عامر فاسق کے بیٹے تھے جس نے مسجد زرار کا مشورہ دیا تھا منافقین کو. آپ کے گھر میں ابن ابی منافق اعظم کی بیٹی جس کا نام شاید جمیلہ تھا وہ تھی. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ کوسچن ہے جی، مشارق الانوار کن کی اور کس فن کی کتاب ہے؟ مشارق الانوار امام حسن صنعانی لاہوری کی علم حدیث پہ کتاب ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، عقیدہ بدع کیا ہے؟ عقیدہ بدع یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ذیل میں شیعہ کے تبصرے کے ساتھ اس کے حوالے سے درجیل تفصیل ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اگر مزید آپ نے اس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو ہم جو ہے نا وہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے. بدع کا عقیدہ ہے کیا؟ یہ آپ سے کوسچن ہو سکتا ہے انٹرویو کا کہ اس میں کیا مثلا اصل اختلاف کیا ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو اصل بحث ہے وہ کیا ہے؟ تو بدع جیسا کہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. ٹھیک ہے جی. تو اس کے مطابق یعنی اس کا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مذکورہ آیت کے ضمن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے سلسلہ میں بدع سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. تو بدع کا مسئلہ اصل میں اہل تشیع اور سنی علماء کے درمیان معرکۃ الآیاب بحثوں سے میں سے ایک بحث ہے. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ شیعہ خداوند عالم کے لیے بدع کو جائز مانتے ہیں. ان کے نزدیک بدع کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی چیز کا معتقد ہو جائے لیکن بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ چیز اس کے عقیدہ کے برخلاف ہے اور پھر اس سے پھر جائے. شیعہ لوگ اپنے اس عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے آیت مبارکہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب سے استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ عقیدہ باطل اور بے بنیاد ہے کیونکہ خداوند عالم کا علم ذاتی ہے جس میں تغیر اور تبدیلی محال ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بدع کے سلسلے میں شیعوں کے عقیدہ سے مطلع نہ ہونا اس بات کا سبب بنا کہ بہت سے برادران اہل سنت بھی شیعہ حضرات پر اس طرح کی ناروا انہوں نے تہمتیں لگائی. وضاحت، لغت میں بدع کے معنی واضح یا آشکارا ہونے کے، البتہ پشیمان ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. جو شخص پشیمان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تبھی وہ گزشتہ بات پر پشیمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بدع کے سلسلے میں شیعوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ شیعہ جیسے کہ اہل بیت اطہار کی حدیث میں بیان ہوا کہ ما عرف اللہ حق معرفتی من لم یعرف بالبدع، جو شخص خدا کو بدع کے ذریعے نہ پہچانے اس نے خدا کو صحیح طرح سے نہیں پہچانا. اس کے مطابق شیعوں کا عقیدہ یہی ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب و علل کے پیش نظر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ آنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کے بارے میں اپنے نبی یا رسول کو آگاہ فرمایا لیکن بعد میں وہ واقعہ پیش نہیں آیا، تو ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ بدع حاصل ہوا. یعنی جیسا کہ ظاہری اسباب و علل کے لحاظ سے کسی واقعے کے بارے میں ہم احساس کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے، ایسا نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ظاہر ہو. اس کی اصلی علت یہ ہے کہ کبھی کبھی صرف علت ناقصہ کا علم ہوتا ہے اور ہم اس کی شرائط و موانع کو نہیں دیکھ پاتے. تو بہرحال یہ جو بدع کی بحث ہے یہ ایک تفصیلی بحث ہے. اس کے حوالے سے آپ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو بھی اختلافی مباحث ہیں ان کا مطالعہ کریں. اور یہاں پہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف وہی اس بات کا انکار کر سکتا ہے جو علت تامہ اور علت ناقصہ کو صحیح طور پہ سمجھ نہ سکتا ہو یا شیعہ مخالف گروہ کے غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو. اس کا تعصب اس حد تک بڑھ چکا ہو کہ شیعہ عقائد کے سلسلے میں شیعہ کتب کا مطالعہ نہ کر سکے. تعجب کی بات یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی نے بدع کے مسئلہ کو بیان کیا لیکن اس بات پر ذرا بھی توجہ نہ دی کہ بدع محض و اس بات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اپنے مخصوص تعصب کی بنا پر شیعہ کو نشانہ بنایا کہ شیعہ کیوں بدع کے قائل ہیں. اس بحث کو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں جی. آخری کوسچن آج کی ہماری اس ویڈیو کا، کیا غیرت کے نام پر قتل درست ہے؟ تو جواب یہ ہے جی کہ غیرت کے نام پر قتل کا جو طریقہ کار شریعت جو موجودہ رائج ہے شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی. اگر کسی سے زنا یا اس کے مقدمات میں کوئی جرم ثابت ہوا
تو شریعت مقدسہ اس کے حوالے سے واضح احکام دیتی ہے۔ جرم کے اس بات کا طریقہ، اس کی سزائیں بھی متعین ہیں۔ گناہ کے وقوع کے سلسلے میں اگر کسی شخص کو از خود سزا دینے نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، اگر جرم ثابت نہ ہو یا جرم اس نوعیت کا نہ ہو کہ جتنی سزا دی جائے، تو یہ بجائے خود گناہ اور جرم ہے، اور ایسا کام کرنے کی شریعت مطہرہ بالکل اجازت نہیں دیتی۔ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کی ویڈیو اگرچہ تھوڑی لینتھی ہو گئی ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو PDF میں یہ چاہیے یہ کتاب، تو آپ اسکرین کے اوپر طریقہ کار نوٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ چینل پہ نہیں، چینل کو لائٹ آف ایجوکیشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام